اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے، اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ سورہ قیامہ کی 22 اور 23 نمبر کی آیتیں ہیں۔ پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ منکرین قیامت جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کو بار بار مختلف انداز میں تنبیہ کی گئی، لیکن وہ ماننے والے نہیں تھے۔ اور اس سے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ کہہ کر کہ ہرگز نہیں، تمہارے انکار آخرت کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم اس دنیا پر فریفتہ ہو، تم اس دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہو۔ اس کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، جو آخرت والی جو زندگی ہے، اس کے بارے میں تمہیں ذرا بھی فکر نہیں ہے اور تم نے اس کو چھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ تمہاری نظریں صرف بالکل قریب دیکھتی ہیں، تم یہ چاہتی ہو کہ فوراً تم کو کچھ فائدہ ہو جائے، تم کسی قسم کا کوئی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تم اپنی ساری توانائیاں اس کے لیے خرچ کر دینا چاہتے ہو اسی دنیا کے لیے، اور آخرت جو ہمیشگی ہے جس میں اس کے لیے تم کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں سے کہ تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، بلکہ اس دن دو لوگ ہوں گے، دو گروہ ہوں گے، دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہوں گے وجوہ یومئذ ناظرہ فرمایا، یہاں پر ذات کے ساتھ ناظر آیا ہے سب سے پہلی آیت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ کس وجہ سے خوش ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آخرت پر یقین کیا تھا اور پھر ایمان لائے تھے، اس کی وجہ سے جب انہوں نے آخرت کو بالکل اپنے یقین کے مطابق سامنے پایا، جب اس وقت واقعہ ہو گیا اور ان کے یقین کے مطابق انہوں نے اس کو سامنے پایا، اور جس کے لیے انہوں نے زندگی بھر یعنی نقصانات کو برداشت کیا تھا اور یہاں کے جو عارضی جو فائدے تھے اس کو انہوں نے چھوڑ رکھا تھا، جب وہ چیز ان کے سامنے آئی جس پر ان کو یقین تھا تو ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ بالکل درست تھا آخرت کے بارے میں، اور اس وجہ سے وہ خوش ہوں گے کہ آئندہ آنے والے حالات ہمارے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہو رہے ہوں گے، جیسا کہ دنیا میں بھی انسان کو کوئی اچھی چیز، کوئی انعام ملنے والا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ بڑے خوش ہوں گے اس دن، وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے یقین کیا تھا۔ الی ربها ناظرہ، اور تو زویت کے ساتھ یہاں پر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، زوئے کے ساتھ، تو اس میں یہ دوسری آیت میں یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی یہ ناظرہ جو ہے یہ زوئے کے ساتھ ہے۔ یہ اس میں دیکھنے کا مطلب ہے نظارہ جسے کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس دن یہ لوگ جنہوں نے یقین کیا تھا اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دیدار سے مشرف کرایا جائے گا، اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے علانیہ طور پر اپنے رب کو دیکھیں گے۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس دن جو لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے کیا میں تمہیں مزید اور کچھ دوں؟ تو وہ لوگ جنتی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں سب کچھ تو دے دیا ہے، ہمارے چہروں کو آپ نے روشن نہیں کیا کیا آپ نے ہم کو جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے ہم کو دوزخ سے نہیں بچا لیا، محفوظ نہیں کر دیا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ اپنے پردہ ہٹا دیں گے اور پھر آپ کا دیدار سب کو نصیب ہوگا، ان جنتیوں کو۔ تو یہ جو ہے زیادہ کی بات آئی ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس 11ویں پارے میں۔ یہ اسی بات کو جو ہے اس کی طرف جو ہے اشارہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ یعنی اچھا عمل کریں گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، تو پھر ان کو اچھا اجر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے حسنہ کا ذکر آیا، حسنہ سے مراد جنت ہے، یہاں پہ جنت اور اس کی نعمتیں ان کو دے دی جائے گی، اور پھر مزید للذین احسنوا الحسنی وزیادہ فرمایا۔ زیادہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنا دیدار ان بندوں کو کروائیں گے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی اسی میں شامل فرما دے جن کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی دیدار ہوگا جس کو دیکھنے کے بعد سارے لوگوں کو جو پہلے نعمتیں جو ملی تھی وہ ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی ان کے سامنے، یعنی رب کا دیدار جب کریں گے تو پھر دوسری ساری نعمتیں اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھیں گی۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آخرت میں اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر شک ہوتا ہے کہ تم سورج اور چاند کو دیکھتے ہو اپنی نظروں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شک نہیں ہوتا اس میں۔ تو اور پھر فرمایا کہ جب اس وقت جب بادل نہ ہو اور بالکل صاف ہو آسمان تو کیا تمہیں اس میں کوئی دقت پیش آتی ہے سورج اور چاند کو دیکھنے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آتی ہے۔ تو فرمایا کہ بس بالکل اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جنت میں، یا یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نعمت سے سرفراز فرمائیں گے تمام جنتیوں کو۔ تو اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف۔ وجوہ یومئذ باسرہ، اور اس روز کتنے ہی چہرے اداس اور بدروپ ہوں گے اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کیا تھا، آخرت ہی کا انکار کیا تھا، دوبارہ اٹھائے جانے کے تعلق سے شک و شبے میں تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اس دن، بدرونق ہو جائیں گے۔ وجوہ یومئذ خاشیۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ذکر فرما رہے ہیں کہ اس دن ڈر رہے ہوں گے اور خوف کے مارے ذلیل ان کی نظریں ہو رہی ہوں گی، اور وہ کام کر کے تھکے ماندے اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ دنیا بھر کی محنتیں دنیا میں کی ہوں گے وہ لوگ بھی، ہر انسان کرتا ہے دنیا میں محنتیں، لیکن ایک انسان جنت والے اعمال کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، اور دوسرا انسان اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام کر کے اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ تو وہ لوگ بھی محنتیں کی ہوں گی، زندگی بھر انہوں نے محنت کر کے بہت کچھ کما لیا تھا دنیا میں، لیکن وہ سب کا سب غارت ہو جائے گا۔ وہاں پر جانے کے بعد ذلیل و خوار ہوں گے، چہرے سیاہ ہوں گے ان کی، تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہی فرمانا چاہتے ہیں، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اے منکرو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کلا کہہ کر یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، تم جیسا سمجھ رہے ہو، جیسا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، یہ تمہارا خیال غلط ہے۔ تم مر کر فنا نہیں ہو جاؤ گے، بلکہ محاسبہ اعمال کے لیے تمہیں ہمارے پاس آنا ہوگا، اور ہمارے حضور تم حاضر کیے جاؤ گے، اور تمہارے ایک ایک لمحے کا ایک ایک پل کا حساب ہم تم سے لیں گے۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ موت کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں یہاں پر، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہہ کر جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور لوگ کہنے لگیں کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچانے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے سارے حالات بیان کر دیے گئے، جنت اور دوزخ کے، اہل جنت اور اہل دوزخ کے، اور حساب و کتاب کے، اور تمام چیزیں تمہارے سامنے آ گئی، آخرت کی بھی۔ لیکن اس کے باوجود اگر تم نہیں ماننا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ موت تو برحق ہے اور ایک دن آنے والی ہے، وہ حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو آ کر رہے گی، اس سے مفر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر تم آج جو موت سے گھبرا رہے ہو اور اس کو تم نے یاد نہیں رکھا، تو تم کو ہم اس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہی زندگی میں تم کو اچھا عمل کر لینا ہوگا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہاری نجات ہو جائے، لیکن تم ایسا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تم موت سے دور بھاگ رہے ہو، اس کو بھلا بیٹھے ہو۔ غفلت شار انسان موت کو بھلا دیتا ہے، موت کو کبھی بھی یاد نہیں کرتا، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کا تذکرہ، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچا ہے کہ اذا بلغت التراقیہ، تراقیہ ترخو سے ہے حلق، حلق میں جب پہنچ جاتی ہے روح تمہاری، ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور تمہارے گلے میں آ کر اٹک جاتی ہے، تو اس وقت جب سارے لوگ تمہارے اطراف و اکناف، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے خیر خواہ اور بہی خواہ رہتے ہیں، وہ علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں، وقیل من راق کہہ دیا گیا ہے کہ ہے، لوگ کہنے لگیں کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اب علاج سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی ہے تعویذ گنڈے کرنے والا۔ یہ لوگ بے چین ہو گئے ہیں اور یہ کہنا شروع کر دیے ہیں کہ ان کے اطراف جو لوگ تھے، راق کہتے ہیں کہ رقیہ سے ماخوذ ہے، اس میں جھاڑ پھونک
اور تعویذ اور گنڈے کا اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ کہنے لگتے ہیں اس وقت وظن انہ الفراق، اور اس وقت آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، یعنی اس وقت جو مرنے والا ہے، جو بیمار پڑا ہوا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، چاہے کوئی کچھ کر لے، مجھے تو یہاں سے جانا ہے، اب میرا یہ جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور شدت نزاع کی وجہ سے پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور وہ دن آپ کے پروردگار کی طرف چلنے کا ہوگا۔ اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب جان نکل رہی ہوگی تو نیچے سے اوپر کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے، پیروں میں کی جان نکل جاتی ہے، اور اضطراب اور بے چینی کی کیفیت انسان میں ہوتی ہے، ایک پیر دوسرے پیر سے لپٹ جاتا ہے، پنڈلی پنڈلی سے مل جاتی ہے، اور پھر روح جو ہے حلق اور نرقرے تک پہنچ جاتی ہے، حلقوم تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ اس وقت وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، اب میرے پروردگار ہی کی طرف مجھے چلنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں رحمت کے اور عذاب کے دونوں، اور دونوں لینے کے لیے تیار ہیں۔ جب فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جانے والا یہاں سے اس عالم سے اس عالم میں کس حیثیت سے جا رہا ہے، اللہ کا فرما بردار بن کر جا رہا ہے یا اللہ کا باغی بن کر جا رہا ہے، مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہے، اگر مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہے تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو آ کر جھپٹ لیتے ہیں، اور رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ تو یہ دونوں فرشتے آتے ہیں، اور اس وقت اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو طریقے کی اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، جو یعنی فاسق و فاجر منافق جو ہوتا ہے، اور جو کافر اور اللہ کا نافرمان جو زندگی بھر ایسے ہی کام کرتے رہا، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے اصل میں یہاں پر۔ تو اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جو ہے یہاں سے مجرم کے طور پر گرفتار ہو کر جا رہا ہے اللہ کے پاس، اور دوسری نقصان اس کو دوسری تکلیف اس کو اس وقت یہ ہوتی ہے، یہ ساری دنیا اور اس کے ساری چیزیں جس سے وہ زندگی بھر محبت کرتا رہا، اس کو آج چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کو وہ لے کر نہیں جا سک رہا ہے۔ یہ دو تکلیفیں، دو پریشانیاں اس کو ہوتی ہیں، ایک تو یہ ساری چیزیں چھوڑ جانے کی، اور دوسرے مجرم کی حیثیت سے گرفتار ہو کر جا رہا ہے اللہ کے پاس۔ یہ دونوں تکلیفیں اس کو ہوتی ہیں، لیکن کوئی بچانے والا اس کو بچا نہیں سکتا۔ ساری کوششیں رائگاں ہو جاتی ہیں، سارے علاج بیکار ہو جاتے ہیں، جھاڑ پھونک گنڈے تعویذ پلیدے جو ہے لانے کے لیے پوچھا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے مرنے والے کا، کہ جب تمہاری روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ مرنے والے سے بہت زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں تمہارے مقابلے میں، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خود یعنی تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تم کسی کے زیر نظر نہیں ہو اور تم جو چاہے کر سکتے ہو، تو پھر تم اس مرنے والے کی روح کو لوٹا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم آج جو انکار کر رہے ہو، آخرت کا انکار، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار، تو یہ روح جو نکل رہی ہے اس کو ہم نکال رہے ہیں، ہمارے فرشتے نکال رہے ہیں ہمارے حکم سے، اور اس وقت ہم وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تم اگر سچے ہو تو اس کو لوٹا لو، اس روح کو روک کر دکھا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ یہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت مرنے والے کی۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اس نے اپنی ناقبت اندیشی سے اللہ اور اس کی رسول کی بات کو سچ نہ جانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے ساری باتیں پیش کی گئی، سارے احکامات ان کے سامنے واضح کیے گئے، لیکن انہوں نے آخرت کا انکار کیا اور نہ ہی مانتے رہے اور ہمیشہ جھٹلا ہی رہے، اور پھر اترا کر اپنے اہل و عیال کے پاس جاتے رہے۔ ثم ذهب الى اهله يتمتع، اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اولا لک فاولا، پس اے جاہل انسان تف ہے تجھ پر، تباہی ہے تیرے لیے، تف ہے تجھ پر اور خرابی ہے تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جو بات کو نہیں ماننا چاہتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں اور مزے میں رہتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں خوش رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی بے سزا و جزا بغیر بے شتر مہار چھوڑ دیا جائے گا، جو چاہے کرے، جدھر چاہے جائے، آزاد زندگی گزارے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ افحسب الناس یحسب الانسان ان یترک سدی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا سورہ مومنون 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے
کیا انسان یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس کو ہم نے بالکل ایسا ہی بنا دیا ابس اور بیکار، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ نہیں، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہوگا اور ایک دن تمہارا محاسبہ اعمال ہم کریں گے۔ تم جو کچھ بھی دنیا کی زندگی میں کر کے آئے ہو اس کے بارے میں تم سے ہم پوچھ گچھ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ایسا ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ بے شتر مہار جو چاہے کرتا پھرے، آزاد زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جسم اور اس کے اعضاء و جوارح مناسب طور پر بنائے، اس میں روح پھونکی اور ایک مکمل انسان بنایا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثیٰ، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ دیکھو، ہم نے تم کو ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی اور تم کو پورا ایک مکمل انسان بنایا، تم میں روح پھونکی، اس طریقے سے ہم نے تم میں عورت اور مرد بنائے تاکہ تمہارا جو ہے سلسلہ نسلوں کا چلتا رہے۔ یہ تمام کام ہم نے تم پر کیے، یہ قدرت کے شاہکار ہیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا اس پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے؟ پھر سے سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم اس بات کو کیوں نہیں ماننا چاہتے جبکہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے اور تم کو بالکل حقیر پانی کے خطرے سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو جو ہے جیتا جاگتا انسان بنا دیا ہے، تمہیں مرد اور عورتیں بنائی ہیں۔ یہ تمام کام ہم نے پہلی بار کیے ہیں اور دوبارہ کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ کیا ہم جو ہے اس بات پر قدرت نہیں رکھتے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو مارنے کے بعد دوبارہ ہم تم کو زندہ نہیں کر سکیں گے؟ یقیناً کر سکیں گے، اور یہ طے ہے۔ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت جب سنو تو کہنا کہ یقیناً آپ کر سکتے ہیں، آپ اس بات پر قادر ہیں اور ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم گواہوں میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہنا چاہیے جب یہ آیت آپ نماز کے باہر سنیں، اور نماز کے اندر اگر تلاوت کی جا رہی ہے تو اس پر جو ہے آپ وہاں پر نہیں کہہ سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔